کہتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بددعا جلد اثر پذیر ہوتی ہے، کیونکہ بددعا دکھ دل کی آہ ہوتی ہے جو سیدھی آسمانوں کا سفر طے کرتی ہوئی عرش بری پر خالق حقیقی کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ جب میں نے پھٹے حالوں، گرد سے اٹے ہوئے پیروں والی افلاس زدہ ماسی کو دیکھا تو مجھ کو بے اختیار ماضی کی ممتاز یاد آ گئی، جس کا باپ ایک کامیاب ٹھیکیدار تھا۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب میں 9ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی۔ ہماری کلاس میں ایک بے حد غریب بیوہ کی لڑکی نور جہاں اور دولت مند ٹھیکیدار کی بیٹی ممتاز پڑھا کرتی تھی۔ اسکول کے زمانے کی معصومیت پر مبنی ہوتی ہے، ان میں چھل کپٹ، ضرورت کی دوستی اور اپنے کام نکلوانے والے تعلق قطعاً نہیں ہوتے، اسی لیے ہماری دوستیاں بھی پرخلوص تھیں۔ نور جہاں بہت ذہین اور کلاس میں اول آنے والی لڑکی تھی، اس کے برعکس ممتاز نالائق تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنے باپ کی دولت، اپنی چمچماتی گاڑی کا ذکر کرنے کی وجہ سے لڑکیاں اس سے دور ہی رہا کرتی تھی، اور وہ خود لڑکیوں کے ہر گروپ میں گھسنے اور اپنی جگہ بنانے کی ناکام کوشش کیا کرتی تھی۔ خاص طور سے ہمارے ساتھ رہنے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوا کرتی، کیونکہ ہمارے گروپ میں نور جہاں کی اپنی نرم طبیعت، محبت اور خلوص کی عادت کی وجہ سے بہت دل عزیز تھی۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی سبق نہ آتا تو وہ اس کو آدھی چھٹی میں باقاعدہ پڑھا دیا کرتی تھی۔ اس کی ہر دل عزیز ممتاز کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، وہ ہمیشہ کوشش میں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کرے۔ اپنی حامد مزاجی کی وجہ سے اس کو نور جہاں میں صرف ایک کمزوری نظر آتی کہ وہ غریب بیوہ ماں کی لڑکی ہے۔ ہمارے گروپ کی کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے، مگر آدھی چھٹی ہوتے ہی ہم لوگوں کی طرف لپکتی اور درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی، بات بات پہ مذاق اڑاتی، طنز کرتی۔ اس کا نشانہ عام طور پر نور جہاں ہوتی، جو اپنی ازلی خاموش فطرت کی وجہ سے بھی اس کا جواب نہیں دیتی۔ کئی بار اس کی بدتمیزی کے بارے میں ٹیچر سے شکایت بھی کی گئی تھی، اس کو ڈانٹ بھی پڑی، مگر اس نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ایک دفعہ اس نے نور جہاں کی پیوند لگی شلوار کو دیکھ کر کہا، اس کے پاس تو بہت پرانی شلواریں ہیں، وہ جمع دارنی کو دینے کی بجائے کل اس کو لا کر دے دے گی۔ ہم سب نے غور سے نور جہاں کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ پانچے کے پاس ایک پیوند نظر آیا جو شاید اس کی سلائی کرنے والی ماں نے بڑی مشکل سے پرانی شلوار میں لگایا تھا۔ اتنی بڑی توہین بھی اس صابر لڑکی پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس نے ممتاز کا شکریہ ادا کیا، وہ اپنے پیوند لگے کپڑوں میں خوش ہے۔ کلاس کی بیشتر لڑکیوں کا خیال تھا کہ ممتاز کسی نو دولتی خاندان کی فرد ہے جو جا بجا اپنے ٹھیکیدار باپ کے پیسے کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اسی زمانے میں پتہ چلا کہ نور جہاں کی شادی اس کے کزن سے ہو رہی ہے جو کینیڈا سے آیا ہے۔ ہیڈ ماسٹر اور دوسری ٹیچر نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ نور جہاں بہت ذہین ہے، اس کو تعلیم مکمل کرنے دی جائے، مگر سلائی کرنے والی بیوہ غریب ماں کا جواب تھا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے اور سارا خاندان اس شادی کے حق میں ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غریب رشتہ داروں سے ملنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور خاندان کے فرد ایسے گھرانے کا سب سے زیادہ خیال رکھتے۔ شادی کے دن ہم سب یہاں اس کی پھوپھی کے بڑے سے گھر میں پہنچ گئے۔ وہاں کی خواتین دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نور جہاں کا خاندان سوائے ان کے خاصا امیر ہے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا۔ ابھی نور جہاں دلہن نہیں بنی تھی، وہ مایوں کے لیے کپڑے میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ ہم سہیلیوں کو دیکھتے ہی خوشی سے اٹھ کر ہم لوگوں سے چمٹ گئی۔ بارات کے آنے کا شور ہوا اور اس کے چچا ایجاب و قبول کے لیے کمرے میں آ گئے۔ نور جہاں کے مایوں کے سوٹ پر کسی سہاگن کا سرخ دوپٹہ اور اڑا کر ایجاب و قبول کر لیا گیا۔ اس کی امی ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور سب ان کو نکاح کی مبارکباد بھی دے رہے تھے۔ ابھی نکاح کا ہنگامہ کمرے میں ختم نہیں ہوا تھا کہ خواتین کو چیرتی ہوئی ممتاز کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی تھی۔ سب خواتین کی موجودگی میں اس نے بہت زور سے کہنا شروع کیا کہ نور جہاں، تم نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا نا، مگر میں تم کو یہ پیسے دینے آئی ہوں، یہ صدقے کے لیے ہیں، میرے والد نے بھیجے ہیں کہ یتیم لڑکی کی شادی میں کام آئیں گے۔ اس نے شاید جان بوجھ کر ایک نوٹوں کی گڈی بھجوائی تھی تاکہ دیکھنے میں رقم زیادہ لگے، اس سے پہلے کہ نور جہاں یا اس کی امی کوئی جواب دیتی۔ نور جہاں کی پھوپھی آگے بڑھی اور پرس میں 100 کا نوٹ نکال کر نور جہاں سے بار کر ممتاز کی طرف بڑھا دیا کہ لو، یہ 100 روپے بھی صدقہ ہے ہماری طرف سے، تم سب پیسے اپنے ابا کو دے دینا، تمہارے کام آئیں گے، اور اب یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں نوکروں سے دھکے دے کر تمہیں نکلوا دوں۔ بارات میں آئی ہوئی خواتین جو نکاح کے وقت دلہن کے کمرے میں موجود تھیں، حیرت سے اس بدتمیز لڑکی کو دیکھ رہی تھی، مگر بات اس لیے نہ بڑھی کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار تھے۔ نور جہاں جو گٹھری بنی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی لرز رہی تھی۔ اے اللہ، ایک دن اس پر ایسا آئے کہ یہ خود صدقہ مانگے،
مجھے روتی ہوئی نور جہاں کی آواز سنائی تھی۔ نور جہاں شادی کے بعد کینیڈا چلی گئی۔ ہم لوگ تعلیم اور اس کے بعد اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ سالہ سال گزر گئے۔ پھر ایک دن میری دوست شہناز نے اپنے بیٹے کی شادی کا بلاوا دیا۔ بارات کو کینیڈا کے شہر مونٹریال جانا تھا۔ شہناز بہو بیاہ کر لائی۔ تیکھے نقوش والی معصوم سی نازک لڑکی ولیمے کے استقبال میں جھکی جھکی پلکوں کے ساتھ سٹیج پر تھی۔ میں اس کو منہ دکھائی دینے کے لیے سٹیج پر گئی اور منہ دکھائی دے کر جب پلٹی تو دلہن کے پاس بیٹھی اس کی اماں ایک دم کھڑے ہو کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے لپٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نور جہاں ہوں۔ یہ سن کر میں نے ان کو دوبارہ گلے لگایا۔ ساری محفل میں وہ میرے ساتھ ایک میز پر بیٹھی پرانی باتیں یاد کرتی رہی۔ میں نے اس کو بتایا کہ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں، صرف اس ولیمے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ سن کر اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا۔ قمقموں کی روشنی میں اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے مجھے $200 دیے کہ یہ دلہن کا صدقہ ہے اور میں کراچی جا کر کسی غریب لڑکی کو دے دوں۔ میں کراچی میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اس کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ ماسی آئی ہے۔ بہن نے اس کو باورچی خانے میں ہی بلا لیا۔ کپڑے جن پر جا بجا پیوند تھے، ٹوٹی ہوئی چپل، بال ایسے جیسے عرصے سے ان میں کنگھی نہ کی گئی تھی۔ کھانستی ہوئی ایک عورت کارپیٹ پر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ پرانے کپڑوں کی گٹری اور بچے ہوئے کھانے لینے کے بعد اس نے جھک کر سلام کیا۔ میں نے جب نور جہاں کے دیے ہوئے $200 اس کے ہاتھ میں تھمائے تو اس کے چہرے پر نظر پڑی اور غور سے دیکھنے کے بعد حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ممتاز تھی۔ ممتاز، یہ تم ہو؟ یہ کیا ہو گیا؟ اپنا اصل نام سن کر وہ چونکی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرنے والی ماسی کو کوئی اس کے اصلی نام سے پہچان لے، یہ اس کے لیے بڑی بات تھی۔ مجھے پہچان کر وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ اس نے بتایا کہ اس کی پہلی شادی والدین نے ایک امیر آدمی سے کر دی تھی، مگر وہ بے حد عیاش تھا۔ اس کا سارا جہیز اور زیور شراب، جوئے اور غلط عورتوں پر خرچ کر کے خالی دامن ہو گیا تھا۔ ماں باپ اس کی مدد کرتے رہے، مگر 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر وہ نہیں بنا پائے گی۔ اس کے اپنے مزاج میں بچپن سے خود سری تھی۔ ماں باپ کے گھر آ کر اس نے باپ سے ضد کی کہ اس کے شوہر پر نان نفقہ اور خلا کا مقدمہ کرے۔ شوہر بھی ایک پیسے والے کا بیٹا تھا۔ بہت عرصہ نان نفقہ کا مقدمہ چلا۔ اس کے باپ کا کاروبار بھی کافی گھاٹے میں جا رہا تھا۔ نان نفقہ تو اس کو کیا ملتا، ہاں خلا ضرور مل گئی تھی۔ اس عرصے میں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ ممتاز ماں باپ کے گھر اپنی لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہا کرتی تھی، مگر پھر بھائی کے بچوں اور اس کی بیٹیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھائیوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، کیونکہ ماں باپ ممتاز کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ والدین کے مرنے کے بعد بھائیوں نے ہر کام میں دخل دینے اور بچوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اس کو صاف کہہ دیا کہ وہ اب اپنا انتظام خود کرے۔ ماں باپ نے اس کے مقدمے بازی پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ بھائیوں نے مزید پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کو اپنی کفالت خود کرنا ہوگی۔ وہ تھوڑے دن اپنے ایک رشتہ دار کے گھر رہی، مگر وہ لوگ اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کی جاننے والی ایک عورت نے اس کا دوسرا نکاح ایک غریب آدمی سے کر دیا۔ اسے اس کے ہاں ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ مل مزدور ایک دن مشین پر کام کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آئی تو اس نے گھر سے باہر نکل کر نوکری ڈھونڈی اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے خاطر خواہ نوکری نہیں ملی۔ اب وہ لوگوں کے گھر روٹی پکانے کی نوکری کرنے لگی اور ان کے گھروں کے بچے ہوئے کھانے پر اس کا گزارا ہونے لگا تھا۔ $200 ہاتھ میں پکڑ کے اس نے اندیکھی خاتون کو دعائیں دیں جس نے اپنی بیٹی کا صدقہ اس کو بھیجا تھا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کی شادی کے دن وہ بڑی رونق سے اس کو صدقے کے پیسے دینے کے بہانے بھری بارات میں بے عزتی کر کے اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور جس نے اس کو بددعا دی تھی کہ خدا کرے کہ تم لوگوں کے دیے ہوئے صدقے پر گزر بسر کرو۔ مجھ کو وہ دن یاد آ گیا تھا، لیکن پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو یہ سب میں یاد دلاتی۔ سچ ہے کہ بڑا بول انسان کے سامنے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے، اس لیے گھمنڈ اور غرور سے بچنا چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ کسی دکھی کی بددعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے۔